السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت چہارم باب سوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا سبق نمبر 1 نزول وحی کا واقعہ۔ تو یہ سبق پڑھنے کے لیے ہم چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 29 پر۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کے واقعے کے متعلق جان سکیں۔ نزول وحی کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو جان سکیں۔ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمات کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی عظمت کردار، صلہ رحمی، مصیبت زدہ کا بوجھ اٹھانے والے، ناداروں کی مدد کرنے والے، مہمان نواز، آفتوں میں دوسروں کے کام آنے والے سے روشناس ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے کردار کے مذکورہ پہلوؤں کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں۔ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات کی روشنی میں علم کی اہمیت کو جان سکیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم بچپن ہی سے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور بت پرستی سے سخت نفرت کرتے تھے، یعنی بچے ہوتے تھے تب سے ہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتے تو بہت غمزدہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اکثر غور و فکر اور عبادت کی غرض سے مکہ مکرمہ سے قریباً 5 کلومیٹر دور ایک پہاڑ کی غار میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس پہاڑ کو جبل نور اور اس غار کو غار حرا کہتے ہیں۔ یعنی اب جس جگہ پر رہ رہے تھے، جس معاشرے میں رہ رہے تھے، اس معاشرے کے تقریباً سبھی لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب انہیں بتوں کی پوجا کو کرتے ہوئے دیکھتے تو غم زدہ ہوتے کہ یہ میرا کرنے کو دل نہیں چاہتا، یہ اچھا کام نہیں ہے جو یہ کریں، پھر کیا کریں، عبادت کیسے کریں، کہاں کریں؟ تو عبادت کرنے کے لیے تنہائی کی جگہ چاہتے تھے، تو اس تنہائی کی جگہ کے لیے دور ایک غار میں جاتے تھے۔ پہاڑ تھا، پہاڑ کا نام تھا نور، یا جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، پہاڑ کا نام کیا تھا؟ نور، تو جبل عربی میں جبل نور، اور اس غار میں جاتے تھے، اس غار کا نام تھا غار حرا۔ تو جبل نور میں غار حرا میں جا کر وہاں پر تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کئی دن اس غار میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی لے کر آئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے سامنے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل کی، یعنی کہ یہ والی پہلی 5 آیات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں اور یہ بتایا کہ یہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے اور اس کا پہلا حصہ ہی آپ پر نازل ہو چکا۔ وہ آیات کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ: اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا۔ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جس کا اس کو علم نہ تھا۔ اب اس میں بھی بڑی گہرائی والی بات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت پر زور دیا کہ ہم نے انسان کو قلم دیا۔ قلم اس لیے دیا کہ انسان اس کے ذریعے سے علم سیکھے، یہ سیکھے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا، یہ سیکھے کہ اسے دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ تو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ بھی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر پہلی وحی تھی جو نازل ہوئی۔
نزول وحی کے غیر معمولی واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لرزہ طاری کر دیا، یعنی کہ کپ کپی ہونے لگی، پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ یہ کیا ہے، یہ فرشتہ ایک دم آیا۔ وہ فرشتہ جو کسی کو نظر نہیں آتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ نظر آیا، ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی لرزہ طاری ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بحال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم واقعے کے بارے میں بتایا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی: اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ انہیں کما کر دیتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں۔ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس عبادت میں اکیلے نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ملیں گے۔ اور واقعہ جیسے ہوا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مطلب کہ جو غریب اور مسکین مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کے اخراجات کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو کما نہیں سکتا اس کو کما کر لا کے دیتے ہیں۔ جب گھر پہ مہمان آتا ہے تو اس کی عزت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اتنے اچھے کام کو انسان کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس کے ساتھ اس کی مدد کے لیے خود بھی شامل ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی ساتھ شامل کریں گے۔ ان الفاظ میں تسلی دی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حوصلہ ملا اور بہت زیادہ ان کو تسلی ہوئی اور ان کی گھبراہٹ، ان کی پریشانی دور ہو گئی اور ان پر پھر ایمان بھی لے آئیں کہ میں یقین کر سکتی ہوں کہ واقعی جو آپ نے بات بتائی ہے یہ سچ ہے، یہ حق ہے، ایسا ہوا ہوگا، جبکہ اور بہت سے لوگوں نے انکار بھی کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ پچھلی آسمانی کتابوں یعنی تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غار حرا کا واقعہ سن کر انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائیں گے اور تنگ کریں گے کہ اگر میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ علم کی بدولت ہی سے اچھائی اور برائی بے فرق کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ ہم نے علم کی اہمیت کو جانا، دیکھا، تو اسی کی وجہ سے ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، جتنا زیادہ ہو سکے ہم اس پر عمل بھی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔